السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. محترم حضرات، بات کریں کائنات کے مقصود تخلیق کے سلسلے میں، تو جب ایک عقل مند انسان کوئی کام کرتا ہے، اس کے کچھ مقاصد و اغراض ہوتے ہیں جن کی تکمیل کے لیے وہ شب و روز محنت کرتا ہے، جانی و مالی قوت صرف کرتا ہے، ان کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر کے اپنے مقصد و مشن میں لگا رہتا ہے. بہرحال جب ایک عقل مند انسان کا فعل اختیار مقصود سے خالی نہیں ہوتا ہے، تو کیا آپ نے کبھی اس کائنات میں غور کیا ہے کہ یہ آسمان و زمین، چمکتا ہوا چاند، روشن سورج، پھیلے ہوئے پہاڑ، ہرے بھرے درخت، چرند و پرند، تالاب و سمندر اور بھی انگنت چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا و بسایا ہے، اس کا کیا مقصد و غرض ہے؟ آپ نے کبھی اپنے وجود میں غور کیا ہے کہ یہ حیرت انگیز جسمانی ساخت، دماغ، معدہ کا پیچیدہ نظام، آنکھ، کان، ناک، منہ، ہونٹ، ہاتھ، پیر اور بھی دیگر اعضاء کی مناسب تخلیق کس نے اور کیوں کی؟ یہ اور اس طرح کے مختلف سوالات کے جواب کے لیے قرآن و حدیث کے تصریحات پر غور کرے تو یہ واضح ہوگا کہ تمام کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے، انسان کے فائدہ کے لیے پیدا کیا ہے. اگرچہ کسی میں ضرر کا پہلو نظر آئے، لیکن در حقیقت اس میں بھی انسان کا فائدہ پوشیدہ ہے. بہرحال تمام کائنات کو انسانی خدمت اور ان کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کر دیا: وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. وہ ذات ایسی ہے جس نے زمین میں موجود ساری چیزیں تمہارے فائدہ کے لیے پیدا کیا ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں فرمایا: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں موجود ساری چیزیں، زمین میں موجود ساری چیزیں تمہاری خدمت اور تمہارے کام میں لگا دیا ہے؟ محترم حضرات، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ باقی کائنات کو کس مقصود کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کام میں بھی لگا دیا ہے جس کا ہم شب و روز مشاہدہ کر رہے، فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ خود انسان کو کیوں پیدا کیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ اسے عقل و شعور، علم و ادراک کی امتیازی خوبیاں اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ اس کے بلبوتے پر اپنی زندگی عیش و عشرت موج و مستی میں گزارے، بلکہ اس کا مقصد اپنے خالق، اپنے صانع کی عبادت و بندگی اور ان کی اطاعت و فرما برداری ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، صاف صاف بیان بھی کر دیا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور مقصود کے لیے نہیں پیدا کیا. محترم حضرت، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں فرمایا: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. وہ ذات ایسی ہے جس نے موت و حیات کو اس لیے قائم کیا تاکہ تم لوگوں کو جان سکے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. محترم حضرت، قرآن کریم کی جا بجا اس بات کو واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ انسان کے علاوہ باقی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت، ان کے فائدہ کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم نے کبھی اپنے وجود کے سلسلے میں غور کیا ہے کہ یہ وجود جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا کیا مقصود ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، اس سے کام لے ذرا.
اور اپنے خالق کے مقصود کو مد نظر رکھے، اس کو فالو کرے، اس پر چلے۔ اگر ہم عقل مند انسان ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ کے مقصود کو فالو کریں گے، اس پر چلیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، دریافت کیا، من اکیاس الناس واحزم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند، سمجھدار اور محتاط کون ہے؟ تو اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرہم ذکر للموت و اکثرہم استعدادا للموت، لوگوں میں جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے ہوں اور اس کی تیاری کرنے والے ہوں، اولئک الاکیاس ذہبوا بشرف الدنیا و کرامت الآخرہ، یہی وہ عقل مند انسان ہیں جنہوں نے دنیا و آخرت کا یہ اعزاز حاصل کر لیا۔ تو دیکھیے، اگر ہم عقل مند ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے ہوں گے، لیکن اگر عقل مند نہیں ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی نہیں کر رہے۔ عقل مند ہونے کی علامت و پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے ہوں گے۔ عقل مندی کا سرٹیفکیٹ کیسے دیا جائے گا؟ اس کی واضح دلیل یہی ہے، فرمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محترم حضرات، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقل سے صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصود سے بھیجا ہے اس مقصود کو فالو کرنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس سے ہمیشہ بچ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔